اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت کا سفر یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو میرا سلام۔ آج ہم جس بی بی کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس بی بی کا نام ہے سیدہ سکینہ بنت الحسین، یا جن کو بعض روایتوں میں رقیہ بنت الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی اور اس گفتگو کو شام غریبہ تک کے ہم نے لا کے روکا تھا۔ اب اس سے آگے ہم کو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب شام غریبہ کے گزر گئی ہے تو 11ویں محرم کو اس قافلے کو آمادہ کیا گیا کہ 11ویں محرم کو یہ قافلہ آمادہ ہو، اور یہ قافلہ 12ویں محرم کو کوفے پہنچا ہے۔ 11ویں محرم کو جب یہ قافلہ آمادہ کیا گیا تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جب سب تیار ہو گئے تو جناب سکینہ کہیں نظر نہیں آئیں۔ یہ 11ویں محرم کا منظرنامہ تھا کہ ایک مرتبہ جب جناب سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے شمر لعین پہنچا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ سکینہ فرات کے کنارے بیٹھی ہیں۔ کہنے لگا سکینہ کیا تم جانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تو بچی نے رو کے کہا کہ شمر مجھ کو یہیں اسی صحرا میں چھوڑ دے۔ تو ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ سکینہ کیا تم کو اس صحرا میں ڈر نہیں لگے گا؟ تو بچی نے رو کے کہا کہ بھلا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں میرا بھائی ہے، یہاں میرا بابا ہے، یہاں میرا شیر سا چچا عباس ہے۔ شمر نے پوچھا کہ سکینہ یہاں رہ کے تمہیں کام کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ بچی نے رو کے فرمایا کہ شمر تجھ کو معلوم ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں یہاں رہ کے اس دریا سے اپنے چلو میں پانی بھر کے لے جاؤں گی اور اپنے بابا کے لاشے پہ ڈال دوں گی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ میں اس دشت سے پتے بن کے اپنے دامن میں لاؤں گی، اور کیونکہ میرے بابا کے لاشے پہ کفن نہیں ہے میں اس صحرا کے پتوں سے اپنے بابا کو کفن دوں گی، اور اس راستے پر بیٹھ جاؤں گی، اور جو بھی کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا میں اس سے یہ کہوں گی کہ اگر تم میں کوئی مسلمان ہے تو یہ فرزند رسول کا جنازہ ہے، میرے بابا کی نماز جنازہ پڑھ دی جائے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا شمر نے سکینہ کو دوبارہ تماچے مارنا شروع کیے۔ زیارت ناہیہ میں ہمارے اور آپ کے 12ویں امام فرماتے ہیں کہ سلام ان رخساروں پر جن کی رنگت کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کئی مرتبہ تبدیل ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس پورے کے پورے قافلے کو رسیوں میں باندھ دیا گیا۔ رسیوں میں جناب زینب کا بازو بندھا تھا، جس رسی میں زینب کا بازو باندھا گیا تھا اسی رسی میں سکینہ کا گلا باندھا گیا تھا، اور اس طریقے سے 11ویں محرم کو یہ قافلہ کربلا سے آمادہ ہوا، اور 12ویں محرم کو روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی کوفے میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو ڈھول تاشوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کے بیٹے اپنے دوستوں سے محو گفتگو تھے، ان کے 4-5 دوست جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جناب حبیب ابن مظاہر کے بیٹے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک جیسے ہی ڈھول تاشوں کی آواز آئی اور حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے پلٹ کے دیکھا، عجیب منظرنامہ تھا جو خدا کسی بیٹے کو نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ جوان بیٹے نے دیکھا کہ نوک نیزہ پہ باپ کے سر کو ایک سپاہی نے بلند کر رکھا ہے۔ بیٹے نے باپ کے سر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، اور ان دوستوں سے جن سے کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہنے لگے کہ دیکھو کوئی بھی بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے باپ کے سر کو اس طرح نوک نیزہ پہ بلند کیا جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بابا کا سر حاصل کر لوں۔ دوستوں سے کہا کہ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ دوستوں نے حامی بھری، سب دوستوں نے جناب حبیب ابن مظاہر کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے بڑھ کے حملہ کیا، اور وہ شقی کہ جو حبیب ابن مظاہر کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیے تھا اسی کی تلوار نکالی اور اس شقی کو قتل کیا، اور نیزے سے باپ کے سر کو اتارا، اور بڑی عزت و احترام سے گود میں لے کے یہ کہتے ہوئے چلے کہ جن کے وارث زندہ ہوتے ہیں ان کے باپ کے سر کو اس طرح نوک نیزہ پہ بلند نہیں کیا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کا بیٹا جیسے ہی چوتھے امام کے سامنے سے گزرا، ایک مرتبہ چوتھے امام نے حسین ابن علی کے سر کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے بابا میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں،
پاؤں میں بیڑیاں بھی ہیں، گلے میں طوق خاردار بھی ہے، میں بہت مجبور ہوں کہ جیسے حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے اپنے بابا کے سر کو بڑے عزت و احترام سے حاصل کر لیا، یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، یہ پاؤں میں بیڑیاں مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ بہرحال یہ قافلہ اور آگے بڑھتا گیا اور 12ویں محرم کو ابن زیاد کے دربار میں اس قافلے کو لایا گیا، اور اس کے بعد یہ پورے کا پورا قافلہ شام کی طرف گامزن ہوا اور مختلف سخت مرحلوں سے گزرتا ہوا، ان مشکل راستوں سے ہوتا ہوا اس قافلے کو آہستہ آہستہ شام کی طرف لے جایا جانے لگا، یہاں تک کہ ہم کو روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور جناب زینب، جناب ام کلثوم اور وہ تمام بیویاں وہ مخدرات عصمت کہ جن کو رسیوں میں باندھ کے لے جایا جا رہا تھا، پہلی سفر کو یہ پورے کا پورا قافلہ شام کے بازار کے صدر دروازے پر پہنچ گیا، اور 48 گھنٹے یعنی پورے کے پورے 2 دن اس قافلے کو شام کے بازار کے صدر دروازے پہ کھڑا رکھا گیا۔ اس دروازے کا نام آج بھی باب الساعات ہے، یعنی گویا ساعات کہتے ہیں اس منزل کو کہ جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ گھنٹوں کے لیے جہاں قافلے کو کھڑا رکھا جائے۔ 48 گھنٹے گزر گئے مگر قافلہ وہیں کھڑا ہے، کسی کو بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور قافلہ اس لیے وہاں ٹھہرایا گیا تھا کہ بازار کو سجایا جا رہا تھا، بازار کو آراستہ کیا جا رہا تھا، اور اس سجے ہوئے بازار سے اس لٹے ہوئے قافلے کو گزارا جانا تھا، اور اس طریقے سے یہ لٹا ہوا قافلہ اس بازار سے گزر رہا تھا کہ جہاں کوئی چھتوں سے انگارے پھینک رہا تھا، کوئی چھتوں سے پتھر پھینک رہا تھا، اور تماشائیوں کا مجمع تھا، اور اس بھیڑ میں، اس ہجوم میں چوتھے امام کی قیادت میں یہ لٹا ہوا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا کہ جہاں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں طوق خاردار تھا، خود چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس بھیڑ میں، اس مجمع میں ایک مرتبہ کوئی انگارے پھینک رہا ہے، ایک انگارہ آ کے چوتھے امام کے سر پہ گرا۔ اب آپ ایمان سے بتائیے کہ جس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوں وہ بھلا سر سے انگارے کو کیسے ہٹا سکتا ہے؟ سر پہ جلتا ہوا انگارہ بھی گرا، اور چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس ہجوم میں، اس مجمع میں اچانک سکینہ کو نہیں پایا۔ چوتھے امام گھبرا گئے، ایک مرتبہ سکینہ کو تلاش کیا، اپنے ساتھ جمع کیا، اور وہ پورے کا پورا قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اسی بازار میں بیچ بازار میں ایک مسجد ہے جس سے ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا، اور اس نے چوتھے امام کے سامنے آ کے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے سر کو اٹھایا اور سر کو اٹھا کے کہنے لگے کہ بزرگوار، تو نمازی معلوم ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ پہچانتا نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ کہنے لگے کہ تو نمازی معلوم ہوتا ہے، تو عبادت گزار معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ کہا تم نے قرآن میں آئے مودت پڑھی ہے، سورہ دہر پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھا، مگر آپ ان آیتوں کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں؟ یہ آیتیں تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ امام نے سر جھکا کے کہا اس لیے کہ نحن آل محمد، ہم آل محمد ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا کہ آل محمد بھلا اس حال میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگا واللہ انتم ہم، ذرا قسم تو کھاؤ خدا کی کہ تم آل محمد ہو۔ امام نے قسم کھا کے کہا کہ واللہ نحن آل محمد، اللہ کی قسم آل محمد ہمیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا علی ابن الحسین زین العابدین۔ کہا یہ جو سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہے یہ کس کے سر ہیں؟ ایک ایک سر کا تعارف ہو رہا ہے۔ یہ میرا بابا حسین ابن علی کا سر، یہ چچا عباس کا سر، یہ قاسم کا سر، یہ اون محمد کے سر، یہ قاسم ابن حسن کا سر، سب سروں کا تعارف ہونے لگا۔ ایک مرتبہ سر کو جھکا کے یہ بزرگوار کہنے لگا کہ آقا یہ جو بیویاں ہیں جن کو رسیوں میں باندھ کے لایا جا رہا ہے یہ کون ہیں؟ امام نے رو کے فرمایا یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ علی و سیدہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ بزرگ رونے لگا اور کہنے لگا کہ آقا میں اتنا ضعیف ہوں کہ میں تلوار نہیں چلا سکتا، اے آقا بس مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں اس قافلے کے سامنے لیٹ جاؤں تاکہ یہ قافلہ مجھے رونتا ہوا گزر جائے، اور قیامت کے دن میں آپ کے نانا سے کہہ سکوں کہ اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے گھر کی بیٹیوں کو بے ردا بازار شام میں نہیں دیکھا،
قافلہ اور آگے بڑھا۔ اب وہ منزل آ گئی کہ جب یزید کا دربار ہے اور اس قافلے کو دربار میں داخل ہونا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب بھی کسی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو آپ نے کربلا کا ذکر بعد میں کیا، شام کا ذکر پہلے کیا۔ ایک آپ کے جانثار صحابی نے پوچھا جن کا نام منہال ہے کہ آقا شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو رو کے کہنے لگے کہ شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے، اگر ماؤں بہنوں کا دیار بدیار پھرایا جانا یہ ہمارے خاندان کی میراث نہیں ہے۔ قافلہ جب یزید کے دربار میں جانے کے لیے بالکل داخل ہونے لگا دربار میں، تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ دربار کے 7 دروازے تھے اور ایک ایک دروازے پر 500 سپاہی مسلح کھڑے تھے، اور ہم کو 7ویں دروازے سے داخل دربار ہونا تھا۔ آہستہ آہستہ قافلہ بڑھ رہا ہے، اور جیسے ہی 7ویں دروازے کے قریب پہنچے کہ جہاں سے دربار میں داخل ہونا تھا، 700 کرسی نشیں ہیں کہ جو دربار میں بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی قافلہ قریب پہنچا، کرسی نشیں کرسیوں سے اٹھ کے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی جناب زینب کی نظر دور سے دربار پہ پڑی، علی کی بیٹی زینب زمین پہ بیٹھ گئیں۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا اور چوتھے امام سے آگے کہنے لگا کہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلنا پڑے گا۔ چوتھے امام آئے اور کہنے لگے کہ پھوپھی اماں دربار میں چلنا لازم ہے۔ بس جناب زینب نے سر کو اٹھایا اور کہنے لگیں ہاں میرے لال، جب 20ویں رمضان کو بابا رخصت ہو رہے تھے تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا زینب ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کو رسیوں میں باندھ کے دربار میں لے جایا جائے گا، اس روز کوئی نہ ہوگا، زینب تمہارا بابا ساتھ ہوگا۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ اٹھیں اور نجف کا رخ کیا، کہا بابا وعدہ کیا تھا بابا، اب چلے آؤ کیونکہ زینب ہے اور یزید کا دربار ہے۔ سیعلم الذین ظلموا وَأَیّ مُنقلبٍ ينقلبون۔